دوستو، آج کے سائنس اسٹڈیز کے پروگرام میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا موضوع سائنٹیفک میتھڈ سے متعلق ہے، یعنی سائنسی طریقہ کار کیا ہے اور کس بنا پر سائنس اور غیر سائنسی علوم اور غیر سائنسی علوم میں ہم فرق کرتے ہیں۔ یہ جو سائنس کو دوسرے علوم پر جو امتیاز حاصل ہے، یہ سوال بالکل بہت فنڈامنٹل ہے کہ کیا وہ بنیادیں ہیں جن کی بنا پر سائنس سوشل سائنس سے مختلف ہے۔ ایک بات تو بہت واضح ہے کہ سائنس بنیادی طور پر میٹیریل آسپیکٹ کو ڈیل کرتی ہے، یعنی ایگزسٹنس کے میٹیریل آسپیکٹ کو ڈیل کرتی ہے۔ یہ ایگزسٹنس نان لیونگ ہو یا لیونگ ایگزسٹنس ہو، ان کا جو میٹیریل آسپیکٹ ہے اس سے سائنس ڈیل کرتی ہے۔ لیکن جو سوشل سائنسز ہیں ان میں ہمارے زیر مطالعہ میٹیریل آبجیکٹ تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا میٹیریل آسپیکٹ ہمارا اس کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر پولیٹیکل سائنس ایک سوشل سائنس ہے، اس میں ہم میٹیریل آسپیکٹ کو ڈیل نہیں کرتے۔ اکانومکس ایک سوشل سائنس ہے، اس میں ہم میٹیریل آسپیکٹ کو ڈیل نہیں کرتے۔ سائیکالوجی میں انسان کا مطالعہ ہوتا ہے، لیکن اس کے میٹیریل آسپیکٹ کا مطالعہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ بنیادی طور پر یہ فرق ہوا کہ ان دونوں طرح کے علوم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایک میٹیریل آسپیکٹ کو ڈیل کرتا ہے اور دوسرا نان میٹیریل آسپیکٹ کو ڈیل کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آسپیکٹ ڈیلنگ سے مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم میٹیریل آسپیکٹ کا مطالعہ کرتے ہیں، میٹیریل جو آسپیکٹ ہے کسی ایگزسٹنس کا اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا ایک میتھڈ ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہم شروع سے پڑھتے آئے ہیں کہ آبزرویشن، ایکسپیریمنٹ، انفرنس، یہ تین بیسک کمپوننٹ ہیں اس میتھڈ کے، جن کی بنیاد پر ہم کسی چیز کا سائنٹیفک مطالعہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو میٹیریل ایگزسٹنس ہے، یہ ان تین طرح کے جو آسپیکٹس ہیں، تین طرح کے جو گویا کہ پیرامیٹرز ہیں، ان کے مطالعے کے ان پر مشتمل مطالعے کے نتیجے میں جو علم گرو ہوتا ہے، اس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ سائنس میں بنیادی طور پر ہم جو حسی ذرائع ہیں، یعنی جو سینسری ہمارے جو سینسز ہیں انسان کے بعد جو اللہ نے عطا کیے ہیں، ان کی بنیاد پر جو مطالعہ ہوتا ہے، وہ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے، امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے۔ تو گویا سائنس اور نان سائنس میں جو سائنسی علوم اور نان سائنسی علوم میں جو بنیادی فرق ہوا، وہ ایک تو ان کے نیچر آف دی آبجیکٹ دیٹ از بینگ اسٹڈیڈ اس پر مشتمل ہوا، اور دوسرا یہ ہوا کہ ہم ان کا مطالعہ کس طرح سے کر رہے ہیں۔ گویا سائنس کے اندر مطالعے کا جو بیسک ایلیمنٹس ہیں وہ آبزرویشن، ایکسپیریمنٹ اور انفرنس ہیں۔ میں ان تینوں کو ابھی ایکسپلین کروں گا، پھر زیادہ انشاءاللہ بات واضح آپ کے سامنے ہو کے آئے گی۔ تو یہ ان تینوں اجزاء کو آپ یاد رکھیے۔ میں صرف دو مثالوں سے اس کو واضح کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ابھی یہ موسم گرما چل رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے آموں کا سیزن ختم ہوا ہے۔ آموں کو ہم نے دیکھا کہ فروری کے مڈل سے آم درختوں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور 3 مہینے سے زیادہ عرصے میں وہ درختوں پر لگے ہوتے ہیں اور ان کی گروتھ ہوتی رہتی ہے۔ یہ خاص طور سے دیکھا گیا ہے کہ جب تک بہت زیادہ گرمی نہیں ہو پاتی، یہ آم پکتے نہیں ہیں۔ گرم موسم کی یہ پیداوار ہے۔ وہ علاقے جہاں گرمی نہیں ہوتی، وہاں پر آم کی پیداوار بالعموم نہیں ہوتی۔ درختوں پر لگے رہیں آم، تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ درختوں پر بھی یہ پک جاتے ہیں، لیکن اس میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ لیکن انسان نے، یہ جو باغبانی کرتے ہیں، انہیں اپنے تجربے سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کب کس مرحلے میں آنے کے بعد ان آموں کو کچا ہی توڑ لینا ہے، اور پھر ان کو آرٹیفیشل طریقے سے، یعنی درختوں سے نکال کر ان کو پکایا جا سکتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم ایک تجربہ کریں اور اس سے کوئی نتیجہ نکالنا چاہیں،
تو ہم چند آم توڑیں گے ایک خاص مرحلے میں آنے کے بعد. ایسا نہیں کہ شروع میں توڑ لیں گے، جب وہ کسی حد تک میچور ہو جائیں گے تو ہم توڑ لیں گے، لیکن ابھی کچے ہی ہوں گے. ان آموں کو، کچھ آموں کو ہم ویسے ہی باہر رکھا رہ دیں گے، اور بلکہ ایسا کریں گے کچھ آموں کو لے کے ہم کاغذ میں لپیٹ کر اور اوپر اس کو کپڑا ڈھک کر رکھیں گے، اس لیے کہ ان کے اندر ان کا انٹریکشن باہر کی فضا سے نہ ہو سکے، ہوا نہ جا سکے اور ان کے اندر گرمائی پیدا ہو. دو ایک آم ہم فریج میں رکھ دیں گے، چند 5 دن تک، مان لیجیے 5 یا 6 دن تک رکھے رہیں گے. جب فریج سے آپ نکال کے دیکھیں گے ان آموں کو تو وہ آم کچے ہی ہوں گے، ان کے اندر کوئی گروتھ نہیں ہوئی ہوگی. لیکن یہ آم جو ہم نے کاغذ میں لپیٹ کر رکھے تھے یہ پک چکے ہوں گے. معلوم یہ ہوا کہ ان کے پکنے کے لیے گرمی کا ہونا ضروری ہے. تو گیا ہم نے اس سورس کو جو کہ گرمی کو کنٹرول کیا، فریج میں رکھا، گرمی بالکل نہیں تھی، تو اندازہ ہوا کہ وہ معلوم ہوا کہ نہیں پکے. لیکن یہاں گرمی دی ہم نے، گو کہ آرٹیفیشل طریقے سے دی. وہ باہر اگر لگے رہتے درخت پر کے اوپر تب بھی پکتے، لیکن زیادہ عرصہ لگتا. چنانچہ یہ اندازہ ہوا، ہم نے ایک آبزرویشن کیا کہ آم ایک خاص مرحلے میں آ کے پکنے کے قریب ہوتے ہیں، اور اگر ان کو آموں کو ان درختوں سے لگا رکھا جائے تو کچھ دن بعد وہ درخت پر ہی پک جاتے ہیں. یہ ہمارا آبزرویشن تھا. پھر ہم نے ایک تجربہ کیا، ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، ان کو توڑا، ان کو ٹھنڈے میں بھی رکھا اور ان کو گرمائی میں بھی رکھا. معلوم ہوا کہ ان کے پکنے کے لیے گرمی کا ہونا اسینشل تھا، گرمی کا ہونا ضروری تھا، اور ٹیمپریچر اگر کم ہو تو وہ نہیں پکے. یہ ایک تجربہ ہم نے کیا. اس سے ہمارا وہ پرانا جو ازمپشن تھا کہ درخت پر لگے ہوئے بھی لیکن موسم گرم ہو تو وہ آم گویا پک جائیں گے. اور ہم نے یہ نتیجہ نکالا، اس ایکسپیریمنٹ سے یہ نتیجہ نکالا، یہ انفرنس نکالا کہ آموں کو پکنے کے لیے گرمی کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ گرمی آپ آرٹیفیشل طریقے سے اس سے مہیا کریں یا ان پر رکھے جو لگے جو درختوں پر لگے ہوئے ان سے انہیں حاصل ہو. آموں کے پکنے کے لیے گرمی ضروری ہے. ایک تجربہ ہوا، پہلے ایک آبزرویشن ہمارا ہوا، پھر ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اور پھر ایک انفرنس نکالا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ مرغی اپنے بچے دیتی ہے تو 15-20 روز تک وہ مرغی ان انڈوں پر بیٹھتی ہے. اس کے بعد ان سے انڈوں میں سے بچے نکل پاتے ہیں. تو اندازہ یہ ہوا کہ یہ ہمارا ایک میئر آبزرویشن ہے، اور ایک آدمی یہ چھوٹا سا کنکلوژن نکال سکتا ہے کہ شاید مرغی کے بیٹھنے کے نتیجے میں ان انڈوں کو ایک خاص قسم کی گرمی مہیا ہوتی ہے، اور اس گرمی کے نتیجے میں وہ اس کے اندر بچہ گرو ہوتا ہے، ایک نتیجے میں ایک باہر نکل کے باہر آ جاتا ہے. تو اب اگر ہم یہ سوچیں کہ کسی طریقے سے اس کا بھی ہم تجربہ کر کے دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آرٹیفیشلی گرمی پرووائڈ کریں. چنانچہ انکیوبیٹرز جو ہوتے ہیں، اگر ان انڈوں کو انکیوبیٹرز میں رکھا جائے، گویا مرغی جو پرووائڈ کر رہی تھی گرمی اسے ہٹا کے ہم نے انکیوبیٹر میں رکھا اور ایک مخصوص عرصے تک رکھا، تو چنانچہ اس کے اندر بچے پیدا ہو گئے. تو اندازہ یہ ہوا، یہ میں بھی وہی ہوا کہ ہمارا ایک آبزرویشن تھا کہ مرغی انڈوں میں بیٹھتی تھی اور شاید گرمی پرووائڈ کرتی تھی، تو اس کے نتیجے میں بچے اس میں سے نکلتے تھے. ہم نے یہی تجربہ ایک کسی مشین کے ذریعے سے کیا، ویسی ہی گرمی پہنچائی، معلوم ہوا کہ اس سے بھی بچے پیدا ہو گئے. لیکن اگر یہ انڈے باہر ایسے رکھ دیتے ہم بغیر کسی گرمی پرووائڈ کیے ہوئے تو وہ اس میں بچے نہیں بنتے اور نہیں نکل پاتے. وہ ایک تجربہ ہم نے کیا اور ایک آبزرویشن کیا پہلے، پھر ہم نے ایک تجربہ کیا انکیوبیٹر کے ذریعے سے اور ایک نتیجہ نکالتا. تو گویا یہ آبزرویشن، ایکسپیریمنٹ اور پھر ایک انفرنس، یہ ایک میتھڈ ہے. اس طریقہ کار سے ہم میٹیریل آبجیکٹس کا سائنس کے اندر مطالعہ کرتے ہیں، اور جس پروسیس سے کوئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اس کا اندازہ ہمیں اس طریقے سے ہوتا ہے. اب اس میں ایک پہلو اور ہے، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. دیکھیے، جب کسی پروسیس کے اندر جب ہم نے آموں کے پکنے میں حرارت یعنی ہیٹ کو اپلائی کیا تو اس کے نتیجے میں ایک وقت گزرنے کے بعد وہ آم پک گئے. اسی طرح سے انڈوں میں جب ہم نے ہیٹ پرووائڈ کیا انکیوبیٹر کے ذریعے سے تو کچھ دن کے بعد اس میں سے بچے نکل آئے. تو دیکھیے، یہ جو ہیٹ پرووائڈ کرنا ہے اور پھر بچہ نکلنا، دو چیزیں ان کو ہمارے یہاں الگ الگ سمجھا گیا ہے. ہیٹ پرووائڈ کرنا کیا ہے؟ یہ ایک کاز ہے. اس کاز کے نتیجے میں جب یہ کاز ان کو اپلائی کیا گیا اس کاز کو کچے آم کے اوپر اور انڈوں کے اوپر، تو اس کا ایک ایفیکٹ نکلا
آم پک گیا اور انڈوں سے بچے نکل آئے. تو پہلا کام جو ہوا وہ ایک کاز تھا، اور یہ جو انڈے سے بچے کا نکلنا، آموں کا پک جانا، یہ ایک ایفیکٹ ہے. تو کاز اور ایفیکٹ، اس پورے پروسیس کو کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کہا جاتا ہے. یعنی کاز وہ ایجنٹ ہے جو وہ پروسیس کا آغاز کرتا ہے آم کے پکنے کا یا انڈوں کے اندر بچوں کے بننے کا، اور پھر الٹیمیٹلی وہ ایک بچے کی شکل میں یا پکے آم کی شکل میں ہمارے پاس ہم کو مل جاتا ہے. تو کاز اور ایفیکٹ، تو سائنس کے پروسیس میں یا سائنٹیفک میتھڈ میں، سائنسی طریقہ کار میں یہ دو چیزیں بھی بڑی اہم ہیں، ایک کاز اور ایفیکٹ. سائنس کے مطالعے میں بالعموم ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کاز اور ایفیکٹ کا مطالعہ کرتے ہیں، کاز اور ایفیکٹ کی ریلیشن شپ سمجھنے کی کوشش ہم کرتے ہیں. تو ایک اور سلائٹلی ٹیکنیکل ڈیفینیشن سائنس کی یہ بھی ہوئی that it is a method of finding relationship between cause and effect. cause and effect، ان کے ریلیشن شپ کا، ان کے رشتے کو سمجھنے کی کوشش کا نام سائنس ہے. تو الٹیمیٹلی یہ بات ہوئی کہ سائنٹیفک میتھڈ بنیادی طور پر آبزرویشن، ایکسپیریمنٹ اور انفرنس، 3 اسٹیجز پر مشتمل ہے، اور بنیادی طور پر یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا ریلیشن ہے جس کے نتیجے میں سائنس گرو کرتی ہے. اب یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ سائنس کا اتنا زبردست ایروگنس ہے کہ وہ کسی اور معلومات کو جو کسی اور ایسے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہو جو کہ اس پروسیس سے نہ گزرے ہوں، جس کو ہم سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں، ان کو وہ تسلیم نہیں کرتی، ان کو وہ علم کا درجہ نہیں دیتی، ان کو نالج کا درجہ ہی نہیں دیتی. یہ ایک سائنٹیفک، یہ سائنس کی ایک ایروگنس ہے. سائنس کی ایروگنس کہہ لیں یا اس کو سائنسدانوں کی ایروگنس کہہ لیں کہ اینی انفارمیشن which is not being authenticated by this scientific method which I just now described، تو اس کے ذریعے کوئی اگر علم ہمیں حاصل ہوتا ہے تو اس کو ہم سائنس نہیں گردانتے. یہ ایک طریقہ، یہ ایک بات ہے جو عام طور پر سائنس کے کلچر میں معلوم ہے. سائنس کے کلچر میں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اگر سائنٹیفک میتھڈ سے کوئی معلومات حاصل نہیں ہوئی، چاہے وہ کتنی ہی صحیح بات ہو، اس کو سائنس نہیں مانا جاتا. مثال کے طور پر یہ جو ہمارے یہاں ایک میڈیکل سسٹم ہے ہومیوپیتھی کا، تو جو سائنٹیفک میتھڈ ہے جس کو بھی میں نے ڈیفائن کیا، یہ اس پر پورا نہیں اترتا، چنانچہ اس کو سائنس نہیں مانا جاتا. ایسی بہت سارے علوم ہو سکتے ہیں. اور لیکن ایک بات اور بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ کو کچھ موڈیفائی کیا گیا ہے، اور جو وہ علوم جو کہ نان میٹیریل علوم ہیں، مادے سے ان کا متعلق نہیں ہے، ہیں وہ انسانوں کے ہی علوم. سائیکالوجی از اے ہیومن انسانی علم ہے، اکانومکس ایک انسانی علم ہے، اور پولیٹیکل سائنس ایک انسانی علم ہے. لیکن کیونکہ ان کا میٹیریل آسپیکٹ کو ہم ڈیل نہیں کر رہے ہیں، ان کے مطالعے میں بھی ہم نے سائنٹیفک میتھڈ کو کچھ موڈیفائی کر کے ایک ایسا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے جس کو انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ ہی کہا ہے. گو کہ اس میں اور میٹیریل آسپیکٹ کے مطالعہ کرنے میں سائنٹیفک میتھڈ کی شکلیں بالکل بدل جاتی ہیں، اور لیکن اس میں کچھ نزاکتیں ہیں. ان نزاکتوں کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کسی اور وقت کریں گے. البتہ آئندہ کے پروگرام میں انشاءاللہ یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ سائنٹیفک میتھڈ پر اس طرح سے جو اسٹریس ہے ہمارے دور میں، ہمارے دور کے سائنس کے مفکرین کا، یہ سائنس کے کلچر میں جو اس کو اتنا زیادہ اسٹریس دیا جاتا ہے کہ اگر اس کے ذریعے کوئی علم نہیں آیا تو وہ نان سائنس ہے، وہ سائنس نہیں ہے. یہ بات تاریخ کے اندر بڑی امپورٹنٹ، بڑی انٹرسٹنگ قسم کے واقعات ہیں. میں موقع ملے گا انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں انشاءاللہ تو میں ان واقعات کو سناؤں گا اور پھر بتاؤں گا آپ کو کہ کیسے کیسے یہ گروتھ ہوئی ہے، کیسے کیسے یہ ڈیولپمنٹ ہوا ہے، اور سائنٹیفک میتھڈ اور نان سائنٹیفک میتھڈ میں کس طرح سے چپرچ رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے یعنی بڑے ہماری تاریخ کے اندر خاصے ڈسٹربنس ہمیں دیکھنے میں آئے. وہ پہلو آئندہ کسی پروگرام میں. اللہ ہمارا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو.